السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم طارق رحمان کی ایک شارٹ سٹوری دی زو کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس شارٹ سٹوری کے کریکٹر سے انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس 4 میجر کریکٹر ہیں۔ پہلے کریکٹر ہمارے پاس حشمت علی اور فاطمہ ہیں، جن کے 2 بچے ہیں، ہمارے پاس عظمت اور زینب۔ اب جو حشمت علی ہے وہ لیبرر کے طور پہ کام کرتا ہے ولیج میں ایک لینڈ لارڈ کے پاس، اس کی ایگریکلچرل لینڈ میں۔ جس ٹائم پیریڈ میں یہ شارٹ سٹوری لکھی گئی ہے، اس ٹائم پر لوگ اپنی ایگریکلچرل لینڈ کو پارکس میں، آرچرڈ میں، گارڈن میں کنورٹ کرا رہے تھے۔ ماڈرنزم کا ٹائم پیریڈ تھا۔ ایسے میں بہت سارے لوگ ان ایمپلائڈ ہو گئے تھے، جاب لیس ہو گئے تھے۔ اب جو حشمت علی ہے وہ ایک لینڈ لارڈ کے پاس اس کی ایگریکلچرل لینڈ میں کام کر رہا ہے، اور اس لینڈ لارڈ نے اپنی اس لینڈ کو ایک آرچرڈ میں کنورٹ کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے حشمت علی جاب لیس ہو گیا، ان ایمپلائڈ ہو گیا۔ اب اس کے پاس گاؤں میں رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی، نہ اس کے پاس گاؤں میں کوئی سورس آف انکم ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے شہر کی طرف جانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی انکم سورس ڈھونڈنا چاہیے۔ حشمت علی جو ہے وہ ابھی سرگودا کے ایک گاؤں میں رہ رہا ہے، پاکستان کے شہر سرگودا کے ایک ولیج میں ہے، اور یہاں سے وہ لاہور سٹی کی طرف موو کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر کافی ٹف ٹائم ہے، یہ بہت کمپلیکس سچویشن میں ہے۔ اس ٹائم وہ اپنی فیملی کو لے کر لاہور سٹی موو کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ وہاں رہنے کے لیے ایک جگہ ارینج کرتا ہے، اور اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے، تو وہ جتنے بھی اس کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں اس کو ایک بند ڈارک کمرہ ملتا ہے، جہاں پہ ہوا بھی بہت کم آتی ہے، وہاں سن لائٹ کا کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اس سے بہتر جگہ ارینج کر سکے۔ اب جب اس کو پتا چلتا ہے کہ الیکٹریسٹی کا کنیکشن لینے کے لیے تو مجھے مزید پیسے پے کرنے پڑیں گے جو اس کے پاس ہیں ہی نہیں، تو ایسے میں وہ بنا الیکٹریسٹی کے ایک ڈارک کمرہ ارینج کر لیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ چلو ہمارے سر پہ چھت تو ہوگی رہنے کے لیے۔ اب جو حشمت علی ہے اس کو ریلوے اسٹیشن پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے ایز اے لگیج کیریئر، وہ ایک کولی کے طور پہ بھی کام کرتا ہے کہ چلو کچھ تو پیسے آئیں گے نا۔ لیکن جو اس کی وائف فاطمہ ہے وہ اپنے گاؤں کی لائف کو بہت یاد کر رہی ہوتی ہے، وہ بہت اداس ہوتی ہے شہر کی لائف سے، اسے یہاں پہ بالکل مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اس ڈارک روم کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوتی کہ ہمیں گاؤں میں سن لائٹ مل رہی تھی، فریش ایئر مل رہی تھی، یہاں تو ہم بہت تنگ ہو رہے ہیں۔ اب فاطمہ جو ہے وہ اپنی یہ فیلنگ حشمت علی کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ میں یہاں آ کے خوش نہیں ہوں، تو حشمت علی کہتا ہے کہ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمارے سر پہ چھت تو ہے۔ تو فاطمہ جو ہے وہ بس پھر بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے اپنی لائف سے، اور وہ بہت شکایت کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں حشمت علی سوچتا ہے کہ یہ جو اتنی فرسٹریشن ہے نا، اس سے جان چھڑانے کے لیے میں ان کو زو لے جاتا ہوں، وہاں پہ یہ تھوڑا گھوم پھر لیں گے، ان کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، یہ لوگ فریش ہو جائیں گے۔ اب جو حشمت علی ہے وہ فاطمہ اور اپنے بچوں کو لے کر زو کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ان اینیمل کے ساتھ کچھ ٹائم بھی سپینڈ کر لیتے ہیں، اپنے پاس ان کے کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان اینیملز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر گھومنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ سب لوگ کیا نوٹس کرتے ہیں کہ جو اینیمل ہیں ان کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ شاید انسانوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اب جو زو میں اینیمل ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، ان کو فریش ایئر مل رہی ہے، ان کے پاس گھومنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ایک وائڈ ایریا ہے، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب جو عظمت ہے وہ زینب سے پوچھتا ہے، اپنی بہن سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ اینیمل جو ہیں یہ انہی پیاری پیاری جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ جو پنجرے ہوتے ہیں نا زو میں اینیمل کے، وہ بڑے خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں، بڑا پیارا کلرفل انوائرمنٹ ہوتا ہے اینیملز کے لیے وہاں پہ۔ تو زینب کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی، یہ سارے اینیملز کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، جہاں پہ آسمان میں یہ تارے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان اینیمل کے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے۔ اب وہ بہت بڑا گھر کس کو کہہ رہی ہے؟ زو کو۔ زو کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ اینیملز کے پاس تو ایک بگ لولی گرین ہاؤس ہے۔ اس کے بعد فاطمہ بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے کمرے سے تو تارے بھی نہیں دکھتے، ہمارے اس ڈارک روم میں تو سٹارز بھی ویزیبل نہیں ہیں، کہ یہ اینیملز کتنے لکی ہیں، اب یہ سٹارز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب بیسیکلی اس میں ہمارے پاس یہ تھیم ہے کہ اپر کلاس ورسز لوور کلاس کا، کہ کس طرح اپر کلاس کے پاس دنیا جہان کی لگژریز ہوتی ہیں، اور جو ہماری لوور کلاس ہے وہ بیسک کمفرٹس کے لیے بھی ترس رہی ہوتی ہے۔ اس شارٹ سٹوری کے اندر ہمارے پاس پاورٹی کا تھیم ہے کہ کس طرح غربت کی وجہ سے فاطمہ اور اس کے بچے سفر کر رہے تھے اپنی لائف۔ دین ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ کا تھیم ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے حشمت علی کو اور اس کی فیملی کو اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، اور شہر میں آنے کے باوجود اتنی لو انکم جاب اس کو ملی کہ وہ اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف بھی نہیں دے سکا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔